طوفان پیدا کر دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ اور حضرت کے لیے کہوں گا، حضرت کی تقریر قلب یار کو بے چین کرتی ہے، کہتے وہی ہیں جو دلوں پہ اثر کر گزرتی ہے۔ مائک پر حضرت مولانا شبیر احمد صاحب۔ السلام علیکم اللہ وبرکاتہ۔ معزز و موقر علماء ذویل احترام، جملہ سامعین و حاضرین و جملہ سامعات و حاضرات، جیسا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ تعمیری کانفرنس فیض عام کے فیض کا ہی نتیجہ ہے، اور اسی کی تعمیر جدید یعنی نئی تعمیر، نئی عمارت بنانے کے لیے یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے اور ہو رہا ہے۔ تو یقیناً اس سے پہلے بھی ہمارے آبا و اجداد یعنی ہمارے باپ داداؤں نے اپنا خون جگر لگا کر اسے سینچا تھا اور یہاں تک لایا۔ اب چونکہ عمارت پرانی ہو گئی ہے، بوسیدہ ہو گئی ہے، یہ عمارت ہم سے مطالبہ کرتی ہے کہ اب ہماری مرمت ہونی چاہیے۔ جیسے ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ماں باپ کو اپنی اولاد پر ناز ہوتا ہے کہ ابھی میرا بیٹا جوان ہے، مجھے فکر نہیں، جس چیز کی بھی ضرورت ہوگی میرا بیٹا میرا سہارا بن کر سامنے آئے گا، انشاءاللہ میں بے فکر ہوں۔ بالکل ایسے ہی ہے کہ اب عمارت ہم سے آپ سے مطالبہ کرتی ہے کہ اسے نیا موڑ دیا جائے، نئی شکل دی جائے۔ اس کے لیے یہ سارا کچھ آج ہو رہا ہے اور کیا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ حضرات، چھوٹا بن کر رہنے میں بہت فائدہ ہوتا ہے۔ جب ہر مولوی اپنے آپ کو چھوٹا محسوس کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی اسے عزت دے گا اور وہ بڑا بن کر چلا جائے گا۔ اور یہ مولانا تبریز صاحب ہیں، مجھ سے بہت چھوٹے ہیں، لیکن میں آج بھی ان کو بڑا تسلیم کرتا ہوں۔ کیوں تسلیم کرتا ہوں؟ وجہ اس کی یہ ہے، کہیں بھی میری غلطی ہو، خطا ہو، آپ ہماری اصلاح کریں۔ اللہ جتنا ثواب مجھے دے گا، میرا گمان ہے اس سے کہیں زیادہ ثواب آپ کو دے گا انشاءاللہ۔ آپ ہمارے مسئلے ہوں گے، آپ ہمارے مسئلے ہوں گے، اس لیے اصلاح فرمائیں ہماری۔ اور کیا نام کہتے ہیں کہ چھوٹا بن کر رہنے میں بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ اس لیے جب بھی عالم غرور کرتا ہے، گھمنڈ کرتا ہے، یقیناً کہیں سے نہ کہیں سے اس پر نقطے عائد ہوتے ہیں، پھر وہ گرفت میں آتا ہے، پکڑ میں آتا ہے، اور اسے ایک نہ ایک دن کھینچ کر اسے نیچے لایا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ میاں آپ سے یہاں پر یہ خطا ہوئی ہے، آپ سے یہاں پر یہ غلطی ہوئی ہے، آپ کو سدھارنا چاہیے۔ حضرات، ہمارے موصوف گرامی قدر وہ بھی جانتے ہیں، حضرت علامہ بھی جانتے ہیں، مولانا مظفر صاحب اور ہمارے گاؤں کے مولانا عظمت صاحب ہیں۔ ان کے ساتھ ایک ہی درسگاہ میں پڑھاتے ہوئے مجھے 10واں 11واں سال اس کی زمین پر ماشاءاللہ ہو گیا۔ میں آج مولانا عظمت صاحب مجھے ہمیشہ ہی بات کہتے ہیں، اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھنے کے لیے جب بڑی بڑی محفلیں ہوتی ہیں تو لوگ بولتے ہیں کہ مولانا شبیر صاحب کو اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھنے کے لیے اٹھاؤ۔ میں اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھتا ہوں، صرف اعلیٰ حضرت کا، دوسروں کو کلام نہیں پڑھتا ہوں، بہت کم۔ لیکن جب محفلیں ایسی ہو کہ اعلیٰ حضرت کے کلام کو لوگ سمجھ نہیں پاتے ہیں تو میں دوسرا کلام پڑھتا ہوں۔ حضرات یاد رکھیں، میں نے خطبہ پڑھا نہیں، خطبہ پڑھ دیتا ہوں، مضمون ہے لک الحمد یا اللہ
الحمد للہ الاکبر والصلاۃ والسلام علی رسولہ الاطہر اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واما بنعمت ربک فحدث صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. درود پاک پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا وآلہ وبارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات، سچائی کبھی چھپ نہیں سکتی ہے، سچائی کبھی چھپ نہیں سکتی ہے. آپ کا گاؤں، آپ کے گاؤں کے علماء کہاں پر کیا کام کر رہے ہیں شاید آپ اس کو نہیں جانتے ہیں، لیکن جب ہم کسی مضمون کو لکھتے ہیں یا کسی ماہنامہ میں یا کسی رسالے میں یا جب کسی کتاب میں لکھتے ہیں تو یہ لفظ لکھتے ہوئے ہمیں فخر محسوس ہوتا ہے کہ ہم نوری نگر کانا و کامات کے رہنے والے ہیں. یہ فخر محسوس ہوتا ہے. اپنے گاؤں میں الحمدللہ ایسے ایسے لکھنے والے، پڑھنے والے، قلم کار، ذمہ دار اور ایسے لوگ ہیں جو کسی محاذ پر کبھی پیچھے نہیں ہٹ رہے ہیں. اور میں آج تحدیث نعمت کے طور پر یہ بھی بول دیتا ہوں کہ سورت کی زمین پر اگر اسکول ہو یا کالج ہو، کہیں پروفیسر کی جگہ پر لیکچر کے لیے بلایا جاتا ہے تو الحمدللہ آپ کے گاؤں کے اس بیٹے کو بلایا جاتا ہے. جب لیکچر دینا ہوتا ہے آفیسرز کے سامنے، پروفیسرز کے سامنے یا بڑے بڑے دانشوروں کے سامنے انگریزی زبان میں بھاشن دینے کے لیے مجھے بلایا جاتا ہے. لیکن آج تک میں نے اس بات کا میں یہ کبھی نہیں کہتا ہوں کہ مجھے یہ زبان آتی ہے یا یہ زبان آتی ہے. ایسا اعلان کرنے سے یا شورا کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ کیا سب کو معلوم ہے کون کیا ہے اور کون کیا کر رہا ہے. یہ سارا کچھ اس زمین پر، اس زمین کو اتنا جو کچھ ملا ہوا ہے، یہ سب حضور شیر بنگال حضرت علامہ مولانا الحاج غیاث الدین کا عطیہ اور نتیجہ ہے. بزرگوں کا عطا کیا ہوا ہے، بزرگوں کا دین ہے کہ یہاں کی سرزمین کل بھی لہلہا رہی تھی اور آج بھی لہلہا رہی ہے. اور ہمارا اعتقاد بولتا ہے آگے والے مثبت آنے والے زمانے میں بھی یہاں حشاشش و بشاش رہی. یاد رکھیں آپ، آج کا جو ہمارا جلسہ ہے پہلا پروگرام ہے. پہلے پروگرام میں ہماری اور آپ کی شرکت ہو گئی. جلسہ ضروری نہیں کہ اس میں 1 لاکھ کی تعداد ضروری نہیں. اچھا، میں صورت میں بہت زیادہ پروگرام کرتا ہوں اور میری ایک عادت ہے، میں چیر پہ بیٹھ کے بولتا ہوں. میرے پروگرام میں 2 آدمی رہے گا اتنا ہی میں بولوں گا، 10 آدمی رہے گا اتنا ہی بولوں گا، 50 آدمی رہے گا مجھے اتنا ہی بولنا ہے. دراصل بات یہ ہے کہ ہم جب درسگاہ میں ہوتے ہیں تو درسگاہ میں 1 بچہ رہے گا، جب بھی ہم کو 40 منٹ کا سبق پڑھانا پڑے گا. اور اگر 5 بچہ رہے گا تو بھی وہی معنی مطلب مال مفہوم بتانا پڑے گا. اور 10 بچے ہوں جب بھی اتنا ہی بتانا پڑے گا. تو ہمارا کام کیا ہے؟ بتانا. تو ہم یہ بہانے کیوں کریں بھائی؟ ابھی تو پبلک آئی نہیں ہے، موڈ نہیں بن پا رہا ہے. آج لوگ آئیں گے تو یہ حد بنا رکھا ہے. نہیں، قوم کا کام ہے سننا، آپ کا کام ہے پیغام پہنچانا. آپ کو جس کام کے لیے بلایا گیا ہے آپ اپنا کام انجام دیجئے، قوم اپنا کام انجام دے گی. قوم کو راہ دکھانا ہماری ذمہ داری ہے اور قوم کو راہ راست پر چلانا مولا کا کام ہے. ہم انہیں راہ راست دکھاتے رہیں گے. مقدر نے ساتھ دیا تو وہ راہ راست پر پہنچا. یہ ڈھیلے بہانوں سے اعراض کرنا چاہیے ہمارے علماء کو. بالکل بالکل. میں نے آیت کریمہ کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے. اس کے تحت کچھ بات ہو جائے. یہ ہمارا دینی، علمی اور ثقافتی ادارہ فیض عام جو آج اتنے بچوں کو اپنے اندر سمائے ہوئے ہے اور پرسوں کی شب آپ اپنے ماتھے کی آنکھوں سے
उस मंजर को देखेंगे तो आप को दिली मसरत हासिल होगी, आप ये खुशी महसूस करेंगे कि आपके गांव वालों ने और गांव के हर छोटे बड़े ने जो कुछ भी नजराना पेश किया है, जो भी मेहनत किया है, असातिज़ा ने उनके पीछे क्या कुछ किया है, असातिज़ा की मोहब्बतें और मेहनतें रंग लाई है। आप उस मंजर को भी अपने माथे की आंखों से देखेंगे। हमारी कौम का नजरिया इतना बदल गया है, हमारी कौम के लोग उसी बच्चे को मदरसे में डालते हैं जो ज्यादा बदमाश होता है, जो ज्यादा शरीर होता है, जो ज्यादा निकम्मा होता है। जो अच्छे बच्चे हैं उसको तो स्कूल में डाल देते हैं, उसको एडवोकेट बनने के लिए डाल देते हैं, उसको दुनियावी तालीम हासिल करने के लिए छोड़ देते हैं। मगर जो बच्चा किसी काम का नहीं रहता उसी बच्चे को पकड़ कर ले जा करके मदरसे में रख देते हैं, ये सोच करके बच्चा बड़ा शरीर है, मदरसे में मौलाना का डंडा खाएगा, मौलाना की कमची खाएगा तो ये सुधर जाएगा, इंसान बन जाएगा। भले तुम्हारा नजरिया यही सही, कम से कम खुदा तुम्हें मदरसे तक आने की तौफीक अता फरमाया है। हम तुम्हारे माजी को देखने नहीं जाएंगे, कम से कम तुमने ये आज़म तो किया है। याद रखना, आपने जो डोनेट किया है मदरसे में, यही कुछ कल काम आने वाला है। आप जो दुनिया की तालीम के लिए खर्च कर रहे हैं और लगा रहे हैं और दुनियावी तालीम के